لیکن سب سے پہلے بات کریں گے کہ کوئی تحریک عدم اعتماد نہیں آ رہی۔ وزیر اعظم عمران خان کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں۔ مولینو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مردہ۔ ادارے حکومت اور عمران خان ایک پیج پر ہیں۔ شیخ رشید احمد کی میڈیا ٹاک، کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے نون لیگ کی صلح ہو گئی ہے تو پھر ہم سے بھی صلح کر لیں۔ جہانگیر ترین سمجھدار آدمی ہیں، غلط قدم نہیں اٹھائیں گے۔ گلا شکوہ ہے تو بتائیں۔ ترین گروپ بجٹ میں عمران خان کو ووٹ دے گا۔ دونوں علی ظفر پر متفق ہیں تو اس معاملے کو ختم ہونا چاہیے۔ خان جو ہے ان تمام مسائل سے سرخرو ہو کر نکلے گا اور ادارے اور عمران خان اور موجودہ حکومت ایک پیج میں۔ اب میں یہ کہوں گا کہ یہ اپوزیشن وزیر اعظم کو نہیں پکڑ سکتی، اس لیے نہیں کہتا کہ میں اس کا وزیر ہوں، میری 15ویں وزارت ہے اللہ کی طرف سے، کل اگر نہ بھی میں وزیر ہوں میں اس کے ساتھ ہوں۔ جہانگیر ترین کا جو بھی ہے گروپ ہے وہ عمران خان کو ووٹ دے گا۔ بجٹ گلے شکوے ہوتے ہیں، میں ابھی سی ایم سے مل کر آیا ہوں، ہمیں گلے شکوے دور کرنے چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں علی ظفر کو اپنی رپورٹ دے دینی چاہیے، دونوں پارٹیاں متفق ہیں۔ پرائم منسٹر نے کہا کہ علی ظفر جو کہے گا، ابھی اتنے دن ہو گئے اور علی ظفر کو آج کل میں رپورٹ سبمٹ کرنی دینی ہے کہ یا ادھر ہو یا ادھر ہو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جہانگیر ترین گروپ کو منانے کے لیے سرگرم ہو گئے۔ 2 روز میں 50 ایم پی اے سے ملاقاتیں کر لیں۔ وزیر اعلیٰ نے جہانگیر ترین گروپ سے بھی ملاقات کے لیے رابطہ کر لیا۔ راجہ ریاض نے رابطے کی تصدیق کر دی، کہا کہ عثمان بزدار نے تحفظات دور کرنے کا یقین دلایا ہے۔ کیا تحفظات ہیں یہ سعید اکبر نوانی کل پنجاب اسمبلی میں بتائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ان ایکشن، جہانگیر ترین گروپ کے لیے جادو کی چھپی مشن۔ ایوان وزیر اعلیٰ کا ترین گروپ سے باضابطہ رابطہ، عثمان بزدار سے ملاقات کی دعوت دے دی۔ گروپ کے پارلیمانی لیڈر راجہ ریاض نے رابطے کی تصدیق کر دی، کہا تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے، وزیر اعلیٰ سے جلد ملاقات کا امکان ہے۔ انہوں نے بتایا کہ صوبائی پارلیمانی لیڈر سعید اکبر نورانی کل پنجاب اسمبلی میں خطاب کریں گے۔ سعید اکبر نورانی کھل کر ترین گروپ کے تحفظات بیان کریں گے۔ ذرائع کے مطابق عثمان بزدار نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے دروازے ارکان کے لیے کھول دیے۔ ہر روز صبح 10 سے 11 بجے کا وقت ایم پی اے سے ملاقات کے لیے رکھا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے 48 گھنٹوں میں 50 سے زائد اراکین سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ نے اراکین کے گلے شکوے سنے اور وزیر اعلیٰ نے واضح کر دیا کسی کے خلاف انتقامی کارروائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی کی حکومت پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، کوئی ڈر نہیں، عثمان بزدار کے ساتھ ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی ملاقات میں گفتگو، وزیر اعلیٰ پنجاب بولے انتقام کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا، شرافت، شفافیت اور دیانتداری کے اصولوں پر چلتے ہیں۔ ڈر نہیں، تحریک انصاف کی حکومت پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، عثمان بزدار کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اعظم کے فرنٹ لائن سپاہی ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی عثمان بزدار سے ملاقات میں گفتگو میں کہا سیاست میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، پیشن گوئیاں کرنے والوں کی دال پہلے کی طرح اب بھی نہیں گلے گی۔ ملک میں امن و امان کی صورتحال اطمینان بخش ہے۔ صوبائی حکومت راولپنڈی کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہی ہے۔ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے بر وقت اقدامات کیے۔ عثمان بزدار نے کہا سیاست میں رواداری، برداشت اور بھائی چارے کے قائل ہیں۔ نفاق کے بیج بونے والوں کو پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور دشنام ترازی ہمارا شیوا نہیں، شرافت، شفافیت اور دیانت کے اصولوں پر چلتے ہیں۔ راولپنڈی تحریک انصاف کا قلعہ ہے، شہر کے لیے خصوصی ترقیاتی پیکج تیار کر لیا ہے۔ اور جہانگیر ترین کے خلاف چینی اسکینڈل کی تحقیقات مکمل کر لی گئیں۔ علی ظفر ایڈوکیٹ آئندہ چند روز میں اپنی رپورٹ سفارشات مکمل کر کے وزیر اعظم کو پیش کریں گے۔ چینی اسکینڈل میں نامزد ملزم جہانگیر خان ترین کے خلاف وزیر اعظم عمران خان کے نامزد سینیٹر علی ظفر ایڈوکیٹ نے فریقین سے تحقیقات مکمل کر لی ہیں۔ علی ظفر ایڈوکیٹ کی جانب سے سفارشات تحریر کرنے کا کام جاری ہے۔ وہ وزیر اعظم کو اسی ہفتے کے آخر یا پھر اگلے ہفتے کے شروع میں رپورٹ پیش کریں گے۔ شیخوپورہ میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی 88 کنال اراضی کی نیلامی کا سلسلہ جاری ہے۔ 2 افراد نے 10-10 لاکھ روپے زیر ضمانت جمع کرا دیا۔ چیئرمین نیلامی کمیٹی ڈاکٹر فیصل سلیم کہتے ہیں کہ کم سے کم 3 خریدار ہونے پر نیلامی کریں گے۔ نواز شریف کی اراضی عدالتی حکم پر نیلامی جاری۔ شیخوپورہ میں میونسپل ہال میں 5 رکنی کمیٹی کی زیر نگرانی 88 کنال کی نیلامی۔ 2 افراد محمد بوٹا اور سرفراز احمد نے 10-10 لاکھ روپے زر ضمانت جمع کرا دیا۔ میں نے 10 لاکھ روپے کا پے آرڈر ان کی ڈیمانڈ کے مطابق، ڈسٹرکٹ کلیکٹر کی ڈیمانڈ کے مطابق اس کا پے آرڈر جمع کروا دیا ہے۔
बोली में हिस्सा लेने के लिए। शेड्यूल रेट के मुताबिक फी एकड़ जगह की मालियत 70 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। चेयरमैन नीलामी कमेटी डॉक्टर फैसल सलीम कहते हैं कम से कम 3 अफराद होने पर नीलामी करेंगे। शाम तक इंतजार के बाद पेपरा रूल्स के मुताबिक फैसला किया जा सकता है। अभी तक हमारे पास एक जो है इसमें बिडर मौजूद हैं, लेकिन अब हम इंतज़ार कर रहे हैं ताकि कम से कम 3 बिडर्स आएँ तो हम इस नीलामी का आगाज़ करेंगे और सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक हम इसको जो है ना कंटिन्यू रखेंगे। साहिल अशरफ मलिक भी नीलामी में पहुंच गया। कहा नवाज शरीफ से 2014 में ज़मीन खरीदी थी, तमाम रकम बजरिया चेक अदा की, ज़मीन का कब्जा हमारे पास है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। 2.5 साल से सिविल कोर्ट में मुकदमा ज़ेर समात है। ज़मीन की नीलामी से हासिल होने वाली रकम सरकारी ख़जाने में जमा कराई जाएगी। और इस वक्त नवाज शरीफ की जायदाद की नीलामी का सिलसिला जो है वो जारी है और 88 कैनाल नीलामी के लिए तीसरे शख्स ने भी 10 लाख का ज़र ज़मानत जमा करवा दिया है। खुर्रम डोगर एडवोकेट ने नीलामी में शमूलियत के लिए 10 लाख रुपए जमा करवाए हैं। नीलामी में शमूलियत के 3 अफराद पूरे होने पर 3 बजे नीलामी का अमल शुरू किया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मुस्तफ़ा खान से। मुस्तफ़ा बताइएगा नीलामी का अमल कहाँ तक पहुँचा? बिल्कुल एहतसाब अदालत की जानिब से जो साबका वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो उनकी 88 कनाल और जो है वो इस टाइम नीलाम किया जा रहा है, जिसमें 3 अफराद ने जो है वो अपनी शिरकत की है। नीलामी का अमल जो है अब से कुछ देर बाद जो है वो शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो है वो फैसला किया जाएगा कि कौन नीलामी जायज़ होता है और वो जगह खरीदने का हकदार होता है। मुस्तफ़ा ये बताइएगा तरीक़ाकार क्या होगा उसके बाद? उसके बाद ये बकिया रकम जो है उसको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट उसके रकम को जमा करवाया जाएगा और उसके नाम जो है वो प्रॉपर्टी कर दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा खान, आप हमें इस से आगाह कर रहे थे। नवाज शरीफ की जायदाद की नीलामी का अमल जारी है और तीसरे शख्स ने भी 10 लाख रुपए का ज़र ज़मानत जो है वो डिपॉजिट करा दिया है और खुर्रम डोगर एडवोकेट ने नीलामी में शमूलियत के लिए 10 लाख रुपए जमा करवाए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि CPAC फ्लैगशिप मनसूबा है। इमरान खान और चीनी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और वैक्सीन से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू की गई। इमरान खान ने मरीख पर चीनी खलाई जहाज़ की लैंडिंग पर मुबारकबाद दी। वैक्सीन की तैयारी में सहूलत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 70वीं सालगिरह पर चीनी वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने चीनी हम मनसब और चीनी क़यादत को मरीख के कामयाब मिशन पर भी मुबारकबाद दी। कहा मरीख पर चीनी सैयारे की कामयाब लैंडिंग चीन की पावर टेक्नोलॉजी का सबूत है। पाक चीन ताल्लुकात सदाबहार स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 70वीं सालगिरह पर चीनी वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने चीनी हम मनसब और चीनी क़यादत को मरीख के कामयाब मिशन पर भी मुबारकबाद दी। कहा मरीख पर चीनी सैयारे की कामयाब लैंडिंग चीन की पावर टेक्नोलॉजी का सबूत है। पाक चीन ताल्लुकात सदाबहार स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत।